بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میرے چینل پر تاریخ میں دین کے حوالے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں، اور ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، آج 6 اکتوبر 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات: 6 اکتوبر 1976 یوم وفات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع۔ 6 اکتوبر 1976 کو برصغیر کے ممتاز عالم دین تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے وفات پائی۔ مولانا مفتی محمد شفیع 25 جنوری 1897 میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ 1922 میں منصب افتاء پر فائز ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دارالعلوم دیوبند جسے شورائے آفاق دینی مرکز کے مفتی رہے۔ 26 سال تک آپ نے دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث دیا۔ اس طویل مدت کے دوران آپ نے مختلف مسائل پر بڑے اہم فتاوی دیے جو لاکھوں کے تعداد میں ہیں۔ ان فتاوی کا انتخاب کئی ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے نانک واڑہ کراچی میں دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ قائم کی، جس کے آپ صدر تھے۔ کچھ عرصہ بعد یہ دارالعلوم شرافی کوٹ لانڈی میں منتقل ہو گیا، اب وہیں ہے اور اب اسے جامعہ دارالعلوم کراچی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل اس عظیم الشان اسلامی درسگاہ کے محترم مفتی محمد شفیع مرحوم کے صاحبزادے مفتی محمد رفیع عثمانی ہیں، جنہیں اس وقت مفتی اعظم پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع ابتدا میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے بیعت تھے۔ ان کی وفات کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ ارادات میں داخل ہوئے، ان کے خلیفہ ہو گئے۔ آپ مولانا اشرف علی تھانوی کے علمی، روحانی اور سیاسی جانشین تھے۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے جو تعلیمات اسلامیہ میں بورڈ قائم کیا، آپ اس کے رکن تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کے انتقال کے بعد آپ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صدر بھی رہے۔ صحت خرابی کی وجہ سے انہوں نے علمی سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور اپنی تمام تر توجہ دینی امور پر مرکوز کر دی۔ انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں آپ کے ہزاروں شاگرد موجود ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے درس و تدریس اور خدمت افتاء کے علاوہ قرآن و حدیث، فقہی مسائل اور تصوف اصلاح کے موضوعات پر بے شمار علمی اور دینی کتب تصانیف فرمائی۔ مفتی صاحب کی تقریباً 100 سے زائد تصانیف ہیں، جن میں سب سے زیادہ معرف القرآن ہے، جو آپ کی وفات سے 4 سال پہلے آپ ریڈیو پاکستان پر ہر ہفتہ وار قرآن کے لیکچرز کی صورت میں نشر ہونا شروع ہوا۔ بعد ازاں اسے کتابی شکل دے دی گئی۔ معرف القرآن جو پہلے ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی تھی، پھر بعد میں کتابی صورت میں مرتب ہوئی۔ اس تفسیر کے لیے قلم اٹھانے کی وجہ سے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں خود تحریر فرمائی۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے ذمہ دار حضرات نے مجھ سے درس قرآن ریڈیو پاکستان سے نشر کرنے کی فرمائش کی، لیکن میں چند اعذار کی بنا پر قبول نہ کر سکا۔ ان کی مزید اصرار کی وجہ سے انہیں ایک دوسری تجویز کو بنام خدا منظور کر لیا۔ وہ تجویز ہی یہی معرف القرآن کی ہے۔ ہفتہ میں ایک روز جمعہ کے دن تفسیر نشر ہوا کرے گی۔ اس میں پورے قرآن کی تفسیر پیش نظر نہ ہو، بلکہ عام مسلمانوں کے موجودہ ضرورت کے پیش نظر خاص آیات کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل کا بیان ہوا کرے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اطراف دنیا میں مسلمانوں کے خطوط اور آنے جانے والوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عام مسلمان اور خصوصاً تعلیم یافتہ حضرات اس درس سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سلسلہ کی 10 سالہ پابندی نے ایک طرف تو ایک قسیم جلد معرف القرآن کی غیر ارادی طور پر تیار کرا دی، دوسری طرف ریڈیو پاکستان پر سننے والے حضرات کی طرف سے بے شمار تقاضے آنے شروع ہوئے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ لوگوں کی اس قدر دلچسپی کے اس تقاضے کی وجہ سے اس وقت تک اردو زبان میں جتنی تفاسیر منظر عام پر آئی تھیں، ان میں یا تو علمی تحقیقی مشگافیاں زیادہ تھیں، جن کی وجہ سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتی تھیں۔ دوسری یہ کہ اردو زبان کے اسلوب میں پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے پہلے کی اردو تفاسیر کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار تھا۔ نیز بعض تفاسیر سرسری اور بہت مختصر تھی، جن سے پڑھنے والوں کے پیاس نہیں بجھتی تھی۔ تفسیر معرف القرآن کی چند خصوصیات یہ ہیں: چونکہ مصنف موصوف کے پیش نظر یہ تھا کہ عوام جو علمی اصطلاحات سے واقف اور دقیق مضامین کے مفصل نہیں
متحمل نہیں وہ بھی قرآن کریم کو اپنے حوصلے کے مطابق سمجھ سکے، اس لیے تفسیر کو لکھتے ہوئے اس کی پوری رعایت کی گئی۔ ان کی فنی اصطلاحات، دقیق بحثیں اور غیر معروف و مشکل الفاظ سے گریز کیا جائے، تفسیر میں سلف صالحین کی تفسیروں پر اعتماد کیا جائے اور بے سند باتوں سے احتراز کیا جائے۔ چنانچہ جگہ جگہ صحابہ و تابعین کے تفسیری اقوال اور مقتدین کے تفسیری کتب سے استفادہ کر کے ان کا حوالہ بھی دیا گیا۔ لطائف و معارف کے ضمن میں متاہرین سے مستند مفسرین کے مضامین بھی لیے گئے ہیں، خصوصاً ایسے مضامین جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو بڑھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اعمال صالحہ انجام دینے کی تحریک ہوتی ہے۔ متن قرآن کے ترجمہ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت شیخ الہند قدس سرا کے ترجموں پر اعتماد کیا گیا ہے۔ ترجمہ کے بعد مکمل تفسیر و تشریح سے پہلے خلاصہ تفسیر لکھ دیا گیا جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے۔ اسے آیات پر مختصر نوٹ کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مشغول آدمی اتنا ہی دیکھ لے تو فہم قرآن کے لیے ایک حد تک کافی ہو جائے۔ آخر میں آیات مندرجہ ذیل متعلقہ احکام و مسائل لکھے گئے ہیں۔ اس میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ صرف وہ احکام و مسائل لیے جائیں جو کسی نہ کسی طرح الفاظ قرآن کے تحت آتے ہوں۔ احکام و مسائل کا بڑا حصہ تفسیر قرطبی، احکام القرآن المقابس، احکام القرآن اللابن عربی، تفسیر احمدیہ، تفسیر محیط، روح المعانی، روح البیان، بیان القرآن وغیرہ سے لیا گیا ہے، جن کے حوالہ جات بھی مذکور ہیں۔ تاہم نئے عہد کے بعض نئے مسائل کا بھی ذکر ہے۔ قرآن و حدیث و مجتہدین کرام کے اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جس طرح مسائل و احکام میں مقتدین کے لیے اپنے عہدے کے فرقہ اور اس کے زمانہ کے مسائل کو اہمیت دی گئی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا نے پاکستان میں اسلامی دستور کے اسلامی قوانین کے نفاذ کا کام بھی بڑی سرگرمی سے کیا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد اور 1951 میں 22 نکات پر مشتمل دستوری تجاویز کی ترتیب و تدوین میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع ایک طویل عرصہ سے دل کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کے انتقال سے قبل آپ کو دل کے کئی دورے پڑ چکے تھے، لیکن 5 اکتوبر 1976 کو منگل کی دوپہر 1:45 بجے آپ کو دل کے سخت تکلیف ہوئی۔ شام کو رادہ انسداد مرض قلب کے ماہر ڈاکٹر محمد اسلم نے معائنہ کیا اور اسے اپنے ساتھ جناح ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے انتھک کوششوں کے باوجود 6 اکتوبر 1976 کی رات کو 12:24 پر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی جدائی سے جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ آپ نے تقریباً تمام عمر دین کی خدمت میں بسر کی۔ آپ حد سے زیادہ منکسر المزاج، بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھے جو کسی ایک شخصیت میں کم ہی جمع ہوتی تھیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن بھی تھے۔ ملک و قوم کے سچے یہی خوابدہ ہوتے ہیں۔ آپ جیسے یگانہ روز لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ایک منفرد حیثیت اور مقام کے مالک تھے۔ آپ کی جدائی بلا شبہ ایک عظیم قومی سانحہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے ہزاروں مقتدین کی آپ کی نماز جنازہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی کی امامت میں دارالعلوم کرنگی میں ادا کی گئی۔ دارالعلوم کی 4 دیواروں میں قدیم قبرستان لے جایا گیا، جہاں ہزاروں اشکبار آنکھوں نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کو بڑے ہی رنج و غم کے ساتھ آپ کی آخری آرام گاہ میں اتارا اور پھر اس صدی کے عظیم اسلامی رہنما کی تدفین کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے کونے کونے سے ہزاروں کی تعداد لوگوں نے ان کی نماز جنازہ کی تدفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر دارالعلوم کرنگی کی وسیع و عریض مسجد اور میدان میں حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ مفتی اعظم عام لوگوں سے کس قدر چاہنے والے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادی ہیں، جن میں سے سب سے بڑے صاحبزادے معروف شاعر محمد ذکی کیفی کی سب سے بڑی صاحبزادی نعیمہ خاتون انتقال فرما چکی ہیں۔ اللہ پاک غرق رحمت کرے۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ۔